إلى خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر انتظام آن لائن اجتماع کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماہ رمضان کا کیا کہنا، اس کا ہر لمحہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض فرمائے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل 8 ماہ رمضان کے روزے رکھے، جس میں 5 مہینے 29 دنوں کے تھے اور 3 مہینے 30 دنوں کے تھے۔ بعض محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی نے 9 ماہ رمضان کے روزہ کرنا بیان فرمایا ہے۔ ماہ رمضان شریف، اس کے نام پر ہی اگر غور کریں تو یہ نام ہی نوید بخشش جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے، مغفرت کی بشارت دے رہا ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کیونکہ ماہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان کی تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، یہ ماہ رمضان ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، صاف صفایا ان کا کر دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ سیدنا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان تشریف لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
کچھ کلمات تعلیم فرمائے. دعا تعلیم فرمائی. کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کلمات کیا ہے؟ اللہم سلمنی لی رمضان، اے اللہ مجھے ماہ رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما. کیا مطلب کہ ماہ رمضان میں عبادت کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، شب بیداری کرنے کے لیے، رات کا قیام کرنے کے لیے، اے اللہ مجھے سلامتی عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، طاقت و قوت عطا فرما، ہمت عطا فرما، توفیق عطا فرما، سلامتی عطا فرما. وسلم رمضان لی، اور ماہ رمضان کو میرے لیے سلامتی کر دے، میرے لیے سلامتی کر دے کہ یہ مہینہ میرے لیے رحمت والا مہینہ ہو، بخشش والا مہینہ ہو، برکت والا مہینہ ہو، سعادت پانے والا مہینہ ہو، نوازشات کے نزول کا مہینہ ہو. یہ مہینہ میرے لیے سلامتی کر دے. وَسَلِّمْهُ لِي مُتَقَبِّلًا، اور یہ جو آنے والا ماہ رمضان ہے اس کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم فرمائی کہ جب ماہ رمضان آنے والا ہوتا تو آپ یہ دعا، یہ کلمات صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم فرماتے. تو آئیے یہ دعا ہم بھی کر لیتے ہیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یاد رکھیے یہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ سب کے لیے سلامتی والا نہیں ہوتا. ان کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، سلامتی والا، سعادتوں والا ہوتا ہے کہ جو اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں. اور جو اس مہینے کا ادب و احترام نہیں کرتے، اس مہینے کا احترام نہیں کرتے، اور ادب و تعظیم و احترام کیسے ہو؟ نیکیاں کر کے، گناہوں سے بچ کر. اس مہینے میں جو روزہ فرض ہے اس فرض کی ادائیگی سے، جو رات کا قیام تراویح کی صورت میں سنت ہے اس سنت مؤکدہ کی ادائیگی کر کے، اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، گالی سے، لہو و لعب سے، بیہودہ گفتگو سے، بلکہ فضول گفتگو سے بچانے سے، اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچانے سے، اپنے کانوں کو غیبت، چغلی، گانے باجے سننے سے بچانے سے، اسی طرح دیگر حرام کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے، غفلت والے، معصیت والے کاموں سے خود کو بچانے سے، اور عبادت والے کام بجا لانے سے ماہ رمضان کی تعظیم ہوگی، تکریم ہوگی، توقیر ہوگی. اور جو لوگ ماہ رمضان کی توقیر نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اس ماہ رمضان میں جب ہر لمحہ
رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں، بخشش کے پروانے بخشے جا رہے ہیں، ایسی مغفرت عام، بخشش عام میں بھی محروم رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ حدیث پاک، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم فرمایا کہ ممبر کے قریب جمع ہو جاؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ممبر اطہر کے قریب جمع ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف لے گئے۔ جب اس کے پہلے سٹیپ پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس سے پہلے ایسا معاملہ نہیں دیکھا تھا، چنانچہ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہر سٹیپ پر آپ آمین فرما رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اور ان کے توسل سے ساری امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ جب میں پہلے سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے، ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو فرماتے میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو، الامان والحفیظ۔ اس دعا پر غور کرو، اس دعا کے لیے بھیجنے والا اللہ تعالی ہے جبریل امین کو، اور جبریل جو تمام فرشتوں کے سردار سید المعصومین ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، اور امام النبیین امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعائے ضرر پر آمین کی مہر ثبت کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جب دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو اب آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جب میں نے دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا، اب جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، ذکر خیر ہو، اور وہ آپ کا ذکر سن کر آپ پر درود پاک نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو، برباد ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا آمین۔ غور کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اسم گرامی ہم بولیں یا ہم سنیں، آپ کا ذکر خیر کریں یا سنیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں فقہائے کرام کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول مبارک یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں، ایک محفل میں اگر 1,00,000 مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، ذکر خیر ہو، تو ہر بار درود پاک بھیجنا واجب ہے۔ اور فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کی دوسری جماعت، ان کا قول مبارک یہ ہے
کہ اگر ایک نشست میں، ایک مجلس میں، ایک محفل میں جتنی مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے، ذکر خیر ہو، تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ جب بھی سرکار کا نام لیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کا نام مبارک سنیں، ذکر خیر کریں، ذکر خیر سنیں، تو بہتر یہی ہے کہ ہر بار درود پاک بھیجیں، وگرنہ ایک محفل میں ایک بار بھیجنے پر تو سارے ہی علماء اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ وہ بھیجنا واجب ہے، کم از کم ایک مرتبہ۔ اچھا جی، اسی طرح اگر لکھنے کی باری ہو، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے تو پھر آپ پر درود پاک لکھنا واجب ہے۔ آج کل لوگ لکھنے میں بڑی بے احتیاطی برتتے ہیں، اس کی تفصیل اگر جاننی ہو تو ہمارا رسالہ، اس کا مطالعہ کریں، سب سے بڑا بخیل، اس میں اس کی تفصیل کے ساتھ پوری وضاحت ہے، سب سے بڑا بخیل۔ اور یہ نام سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا بخیل شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو دو سٹیپ کی بات سرکار نے وضاحت فرما دی کہ پہلے سٹیپ پر ماہ رمضان کے حوالے سے بات کی جبریل امین نے، دوسرے سٹیپ پر یہ بات بیان کی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو، برباد ہو، اور تیسرے سٹیپ پر جب قدم رکھا تو اب جبریل عرض گزار ہوئے کہ جو شخص اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ والدین اس کی بخشش نہ کرائیں تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے والدین کی ایسی خدمت نہ کرے، ادب نہ کرے، تعظیم نہ کرے، اطاعت نہ کرے، خوش نہ کرے کہ وہ ان کی دعائیں لے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، اور اس طرح وہ ماں باپ کی خدمت، اطاعت اور ادب و احترام، تعظیم و تکریم، ان کی بخشش کا ذریعہ اگر بن جائے تو وہ خوش نصیب ہے، اور اگر وہ بے ادبیاں کرے، بے توقیریاں کرے، اور پھر یہ ماں باپ کی اس کو بد دعائیں ملے یا اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کو بخشش نہ مل سکے تو وہ بھی برباد ہو، ہلاک ہو، تباہ ہو جائے۔ اور ماں باپ کی عظمت کے لیے یہ حدیث پاک میں عرض کر دیتا ہوں جو کافی ہے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے والدین کو، ماں کو، باپ کو، دونوں کو، کسی ایک کو، بھئی کسی کا ایک، ماں اگر فوت ہوگی تو باپ رہ گیا، باپ فوت ہو گیا تو ماں رہ گی، دونوں کو، کسی ایک کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے جو والدین کو، اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، کہ جن ماں باپ کو محبت سے دیکھنے، رحمت سے دیکھنے، پیار سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے تو انہیں غصے کے ساتھ گھورنے، آنکھیں دکھانے، ان پر آنکھیں نکالنے کا عذاب کتنا بڑا ہوگا، کہ وعید اور گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کو ایک بار نظر رحمت سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اس کو بھی 100 حج کا ثواب ملے گا؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، اللہ اکبر واتی ابو، کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند، بہت بڑا ہے اور بہت پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ ماہ رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جو لوگ تعظیم کریں گے وہ خوش نصیب ہیں، جو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادات بجا لائیں، ذکر و درود کا اہتمام کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ کی رضا والے کام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پاسداری کریں، گناہوں سے دور و نفور رہیں، اللہ کی رضا میں لگے رہیں، اور اپنے آپ کو ماہ رمضان میں دن رات اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا لیں، وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ ان کی ایک ایک عبادت جو ہے اس کا ثواب کئی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں ایک تسبیح پڑھے، یہاں تسبیح سے مراد 100 دانے والی تسبیح نہیں ہے، یہاں تسبیح سے مراد ایک مرتبہ اگر وہ سبحان اللہ کہہ دے، ایک مرتبہ، 100 مرتبہ کی تو بڑی بات ہے، جو ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کہہ دے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اس کی پاکی بیان کرے، سبحان اللہ ہی ایک مرتبہ کہہ دے، تو ایک مرتبہ یہ تسبیح کا کہنا یہ غیر رمضان میں دوسرے مہینوں کی 1000 تسبیحات کہنے سے افضل ہے۔ گویا فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، دوسرے مہینوں میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، اس سے بھی یہ افضل ہے کہ ماہ رمضان میں جو وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ماہ رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ، اس میں آپ گھر میں سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہیں، آپ نیچے اتر رہے ہیں آپ سبحان اللہ کہیں، تو یہ آپ کا سبحان اللہ کہنا، یہ ایک ایک مرتبہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ دوسرے مہینوں کے 1000 مرتبہ سے افضل قرار پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی النبی۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شعبان المعظم کا آخری دن تھا، یعنی ماہ رمضان اب تشریف لا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں اس ماہ رمضان کی برکتیں اور اس میں جو بخشش اور جو اس میں رحمتوں کا نزول ہے اس کا ذکر خیر کیا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس مجمع میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، یہ عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں، یہ جو ارشادات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اگرچہ آپ نے صحابہ کرام کو بیان فرمایا، لیکن یہ خطاب تو ساری امت کے لیے تھا۔ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم اس طرح سنیں کہ یہ سرکار کا جو ارشاد ہے یہ ہمیں ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ عشق و محبت اور بڑھے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، یہ مہینہ برکت والا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ آپ نے شب قدر کے حوالے سے بات فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
ایک رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض کیے ہیں، اور جس کی رات کے قیام کو تمہارے لیے نفل بنایا ہے۔ جو اس مہینے میں نفلی بھلائی کے کسی ایک کام کے ذریعے قرب الہی حاصل کرے تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یعنی اس مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا غم بانٹنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کو 2 طرح کے رزق ملتے ہیں۔ آپ بیان سن چکے کہ ہمارا دنیاوی وجود 3 چیزوں کا مرکب ہے، جسم کا، قلب و روح کا اور نفس کا، اور ان تینوں چیزوں کی غذائیں بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، جسمانی رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سحری اور افطاری کس طرح اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں ایسا اہتمام نہیں ہوتا جو خاص طور پر اس مہینے میں ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کی جو غذا ہے، ہمارے جسم کا جو رزق ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور ہمارے قلب و روح کی جو غذا ہے، ہمارے قلب و روح کا جو رزق ہے، عبادت، محبت الہی، اطاعت الہی، لقائے الہی، اسی طرح معرفت الہی، یاد الہی، عبادت الہی، اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، یہ روزہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا، اور فرمایا اسے آگ سے، دوزخ کی آگ سے اسے آزاد کر دیا جائے گا، اس کی گردن کو آزادی نصیب ہو جائے گی دوزخ کی آگ سے، اور اسے روزہ دار جیسا ثواب ملے گا۔ اور یہاں میں وضاحت کر دوں، یہاں ثواب کی بات ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، میں اپنی جگہ کسی کو روزہ کھلوا دوں گا تو میرا بھی روزہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں۔ روزہ ادا نہیں ہوگا، ثواب ملے گا، روزہ ادا نہیں ہوگا، ثواب ملے گا۔ کوئی حرم شریف میں نماز ادا کرے، اسے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس نے 1,00,000 نمازیں ادا کی ہیں، نہیں، ثواب ملتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں عمرہ کرے اسے میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ پریکٹیکلی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ تو یہاں بھی ثواب کی بات ہو رہی ہے کہ جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا اس کی بخشش بھی ہوگی، جہنم سے آزادی بھی ملے گی، اور اسے روزہ دار روزے کا ثواب بھی ملے گا، اور جس کا روزہ اس نے کھلوایا ہے، اللہ کی رحمت دیکھیے اس کے روزے کے ثواب میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص
اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی یہ ثواب اسے عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی کسی کو روزہ افطار کرا دے۔ ایک گھونٹ پانی پلا کر، ایک گھونٹ دودھ پلا کر، ایک کھجور کھلا کر بھی اگر روزہ افطار کرا دے، یہ جو فضیلت بیان کی یہ تو اسے بھی ملے گی، اور اگر کوئی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا، پانی پلائے گا، اور جس نے میرے حوض سے گھونٹ پی لیا، سیراب ہو گیا، پھر جنت میں داخلے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، اور جنت میں تو ویسی پیاس نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ بخشش ہے، اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ آگ سے، دوزخ سے آزادی ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے، آج کل غلام کا دور نہیں، ملازم ہے، نوکر چاکر ہے، کوئی خادم ہے، تو فرمایا کہ جو اپنے غلام کے ساتھ تخفیف کرے، آسانی کرے، نرمی کرے، اس کی ڈیوٹی میں کمی کرے، کام لینے میں کمی کرے، وہ ملازم جو روزہ دار ہے اس کے ساتھ آسانی کرے اپنے ملازم کے ساتھ، فرمایا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے ماہ رمضان کی برکتیں ملاحظہ فرمائیں۔ جب ماہ رمضان آتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ زمین والوں کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب شیاطین کو قید کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا، تو پھر ماہ رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگرچہ گناہ کم تو ہو گئے، ختم نہیں ہوتے۔ ماہ رمضان میں بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، بےہودگیاں کرتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں جب شیطان پکڑے گئے؟ اس کا جواب ہمارے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کا سبب جو ہے وہ دو چیزیں بنتی ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس امارہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ یوں سمجھ لیں منبع شر ہے، اور یہ کافر ہے، اور یہ بندے کو ہمیشہ گناہ ہی کی دعوت دیتا ہے، شر لاتا ہے۔ تو شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں، یہ نفس موجود رہتا ہے، یہ بندے کو ورغلاتا ہے، گناہ ہلاتا ہے۔ اب دو دشمن تھے، ایک شیطان کی صورت میں، ایک نفس کی صورت میں۔ شیطان تو ایک دشمن تو قید ہو گیا، اب دشمن کا جو طاقت تھی کمزور پڑ گئی، دشمن ایک رہ گیا، نفس۔ کہا گیا کہ روزہ رکھ کر، عبادت کر کے، تراویح پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کے، استغفار کر کے، درود و سلام پڑھ کر، اللہ کی رضا کے کام کر کے، اس دوسرے دشمن کو بھی زیر کیا جائے تاکہ اس کا شر جو ہے وہ دب جائے، اور اس کا جو شر انگیزیاں ہیں وہ دب جائیں۔ اس طرح ہم ماہ رمضان میں اپنے دونوں دشمنوں سے امان پا جائیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بشارت دی کہ ابتدائے سال سے ماہ رمضان رخصت ہوا، اور اس کے رخصت ہوتے ابتدائے سال سے آخر سال تک جنت سجائی جاتی ہے۔ جنت سجائی جاتی، جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے حور عین پر، یہ خاص حور عین ان پر چلتی ہے، اور وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں اے رب تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا کہ جو ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور جب ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں بخشش عام ہوتی ہے۔ آپ نے شب برات کے بیان میں سنا کہ اس رات بھی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، طلوع فجر تک اللہ تعالی کی جانب سے صدائیں بلند کی جاتی ہیں، ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی پریشان حال، اس طرح کی دعائیں، اس طرح کی صدائیں دی جاتی ہیں۔ اور ماہ رمضان اس میں تو ایک رات کی بات ہے، یہاں سارا مہینہ، سارے مہینے ہر رات میں منادی جو ہے یہ ندا کرتا ہے طلوع صبح تک، اے خیر کے طلبگار تمام کر، اپنی طلب کو تمام کر اور خوش ہو جا، اے برائی کرنے والے رک جا، برائی سے ہاتھ کھینچ لے، عبرت حاصل کر، سبق حاصل کر، دیکھ کون سا مہینہ آ گیا ہے کوئی بخشش کا طالب جس کو آج رات بخش دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کر لی جائے، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی سوالی جس کے سوال کو پورا کیا جائے، جس کے دامن کو اس کے دامن کو اس کی مرادوں سے بھر دیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے افطار کے وقت۔ ادھر ہم روزہ افطار کرتے ہیں، ادھر دوزخ سے گناہ گاروں کو آزادی مل رہی ہوتی ہے۔ 60,000 روزانہ عین افطار کے وقت بخشے جا رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کی جناب میں اپنی بخشش کی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ آج کے دن جن کو تو بخش رہا ہے ان میں ہم گناہ گاروں کو بھی شامل فرما لے۔ یہ تو افطار کی بات ہے، بلکہ یہاں تک کہ روزانہ ماہ رمضان میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو دوزخ سے آزادی ملتی ہے۔ اتنی رحمت، اتنی عنایت، میرے سرکار تبھی تو فرما رہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کیا چیز ہے، کتنی برکت، رحمت، بخشش والا مہینہ ہے، اگر ان کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال ہی ماہ رمضان ہو، ایک مہینے کے لیے نہیں 12 مہینے کے لیے ماہ رمضان ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں آپ کے گوش گزار امام الاولیاء، سید الاصفیاء، سردار اتقیاء، حضور غوث الورا، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد عرض کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے فرمایا تمام مہینوں میں ماہ رمضان کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے سینے میں دل، یا جیسے انسانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام۔
یا شہروں میں حرم پاک. اور اب آپ اس کی وضاحت ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو حرم پاک مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف ہو، ایسا بزرگ شہر ہے کہ دجال جو ساری دنیا میں جائے گا، ہر شہر میں داخل ہوگا، روندے گا، تباہ کرے گا، برباد کرے گا، لوگوں پر ظلم ڈھائے گا، جو اس کا انکار کرے گا انہیں قتل کرے گا، اور ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے وہ ہر شہر میں جائے گا، مگر حرم پاک میں اسے داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. حرم شریف کے دروازوں پر فرشتے ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے اور اسے وہاں آنے نہیں دیا جائے گا. تو جس طرح دجال جیسی لعنت اور نحوست جو ہے وہ حرم شریف میں داخل نہیں ہوتی، تو ارشاد فرمایا میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اسی طرح اس مہینے میں شیاطین داخل نہیں ہوتے. جب تک یہ مہینہ رہتا ہے سرکش شیاطین جکڑے ہوتے ہیں، قید میں پڑے ہوتے ہیں، وہ داخل نہیں ہو پاتے، لوگوں کے پاس قریب آ نہیں سکتے. ورنہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لے اور گریہ و زاری اور رحم کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حضور گریہ و زاری کر لے. یہ بخشش کا مہینہ ہے، معافی مہینہ ہے، اللہ تعالی کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اس کی رحمت عام، رحمت خاص بندوں پر برس رہی ہے، برکتیں لٹائی جا رہی ہیں، عنایات ہر بندے پر عنایات ہو رہی ہیں، نوازشات کا نزول ہو رہا ہے، دن رات ہو رہا ہے، صبح و شام ہو رہا ہے، بخشش کے پروانے بانٹے جا رہے ہیں، دوزخ سے آزادی کے پروانے بانٹے جا رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان آ چکا ہے، میں رب کی جناب میں کیا دعا کروں؟ میرے نبی نے دعا تعلیم فرمائی، اے عائشہ رب کی جناب میں عرض کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرما. اور ماہ رمضان کی قدر و قیمت کریں. میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالی نے امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کو عذاب دینا ہوتا، اگر اللہ تعالی اس امت کو عذاب دینا چاہتا تو اسے ماہ رمضان عطا نہیں فرماتا اور قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص عطا نہیں فرماتا. اللہ نے اس امت پر بہت بڑا فضل کیا، احسان کیا، ماہ رمضان عطا فرما کر. خوش نصیب ہیں وہ بندے اور بندیاں کہ جو اس رمضان کی قدر کرتے ہیں، اس کے آنے پر خوش ہوتے ہیں اور خوشی خوشی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی. اس مہینے میں نہ صرف زندوں پر مہربانی ہوتی ہے بلکہ سبحان اللہ جو لوگ قبروں میں چلے گئے ان پر بھی مہربانی ہوتی ہے. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک رمضان المبارک کے مہینے میں مردوں سے یعنی مسلمان مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اور اللہ کریم ہے، جب کسی سے ایک بار عذاب اٹھا لیتا ہے دوبارہ پھر اسے عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. ماہ رمضان آیا، زندوں پر بھی رحمتیں ہو رہی ہیں، مردوں پر بھی رحمتیں ہو رہی ہیں. یہ ہے نبی سے نسبت کا فیضان، مسلمان ہونے کی برکتیں کہ نبی کی غلامی کی فائدے کہ نبی کے غلام دنیا میں ہیں، وہاں بھی رحمتیں برس رہی ہیں، عنایتیں ہو رہی ہیں، کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، بخشش کے پروانے لٹائے جا رہے ہیں. اگر مسلمان قبرستان میں بھی ہیں، قبروں کے اندر بھی ہیں، تو وہاں بھی بخشش کے پروانے لٹائے جا رہے ہیں. عذاب قبر ان سے دور کیا جا رہا ہے. جب عذاب قبر دور ہوگا
تو وہ جو ان کی قبر دوزخ کا گڑھا بنی ہوئی تھی وہ جنت کا باغ بن جائے گی. وہ قبر جس کے اندر سانپ بچھو تھے وہاں تو رحمتوں کی ہوائیں آئیں گی, جنتی حوریں آ جائیں گی, غلمان آ جائیں گے. وہاں جو دوزخ کی کھڑکی کی ہوا آ رہی تھی وہاں جنتی میں ہوائیں اور خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی, اور وہ قبریں جو ہیں وہ جنت کے باغات بن جائیں گی. تو ماہ رمضان کیا تشریف لے آیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان کے تشریف لانے سے بہاریں آ گئیں, رحمتیں چھا گئیں, عنایتیں ہونے لگی. اس لیے یہ بخشش کا مہینہ جو ہمارے درمیان اب آ رہا ہے تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں, ایک دوسرے سے اپنے لیے دعا بھی کرائیں, اور اس مہینے کا خوب احترام کریں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ نے جیتے جی ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان برکت والا, عزت والا, عظمت والا, شوکت والا, سعادت والا مہینہ عطا فرما دیا. مومنو خوشیاں مناؤ, ماہ رمضان آ گیا. مومنو خوشیاں مناؤ, ماہ رمضان آ گیا. شکر کے سجدے لٹاؤ, ماہ رمضان آ گیا. باب کھل گئے اور در ہوئے دوزخ کے بند, ہو گئے سب قید شیطان. ماہ ذیشاں آ گیا, حور و غلما کی طرف سے بھی پیام آنے لگے. مومنوں کو ہو مبارک, ماہ رحمہ آ گیا. مسجدوں کی رونقیں ہو جائیں گی پھر سے بحال اور بنیں گے سب نمازی. ماہ ایما آ گیا, دن میں روزے سے رہیں گے, رات میں ہوگا قیام, ہر گھڑی ہوگی عبادت. ماہ عرفاں آ گیا, ابر رحمت جھوم کر برسیں گے اب شام و سحر, رب کی پائیں گے رضا ہم. ماہ رضواں آ گیا, ہر مسلمان کے لبوں پر ہوں گے اب ذکر و درود اور کریں گے نیکیاں بھی. ماہ احسان آ گیا, مسجدوں میں, مدرسوں میں اور گھروں میں دوستو رات دن ہوگی تلاوت. ماہ قرآن آ گیا, ہم سے عاصی بھی جہنم سے خلاصی پائیں گے, بخشے جائیں گے گناہ بھی. ماہ غفران آ گیا, ہم کو یہ ماہ مبارک ہو مدینے میں نصیب, یہ دعا پوری ہو مولا. ماہ ذیشاں آ گیا, دو مبارکباد سب کو آمد رمضان پر, جھوم کر عاجز کہو تم ماہ رحمہ آ گیا. میری طرف سے آپ تمام بھائیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو ماہ رمضان کی ڈھیروں مبارک ہو. صلو علی النبی. اب آخر میں ایک ماہ رمضان کے حوالے سے ہی ضروری بات جو میں نے آپ کے گوشے گزار کرنی ہے وہ آپ نے ضرور سماعت فرمائیں کہ ماہ رمضان میں روزہ ہمارے اوپر فرض ہے, اور جب روزہ ہم رکھتے ہیں اس میں سحری بھی ہوتی ہے, افطاری بھی ہوتی ہے. ماہ رمضان میں روزے ہم پر فرض ہیں اور نماز تو سارا سال ہی فرض ہے. اس کے علاوہ حج ایک الگ عبادت ہے, زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے, روزہ ایک الگ عبادت ہے اور نماز ایک الگ عبادت ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے, جو مسئلہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. عام طور پر ہمارے بہن بھائی سحری اور افطاری جو ہے وہ آذان پر کرتے ہیں کہ فجر کی آذان پر سحری کھانا بند کرتے ہیں اور مغرب کی آذان پر روزہ افطار کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ روزے کا تعلق آذان سے نہیں ہے, آذان کا تعلق روزے سے نہیں ہے. آذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے, اور سارا سال اذان ہوتی ہے روزے کے لیے نہیں, وہ نماز کے لیے ہوتی ہے. اور ماہ رمضان میں بھی جو اذان دی جاتی ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے, روزہ کے لیے نہیں. اب اس کو سمجھیے کہ ماہ رمضان میں جو ہم روزے رکھتے ہیں, روزے کے لیے سحری کا حکم یہ ہے, سبحان اللہ, کہ صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دیا جائے. صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دیا جائے. مثلا اگر 4 بجے سحری بند ہو رہی ہے تو 4 بجے سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے.
اور آذان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے فجر کی آذان کے لیے کہ آذان صبح صادق کے بعد دی جائے۔ اگر 4 بجے صبح صادق ہے تو آذان 4 بجے کے بعد دی جائے۔ اگر کوئی آذان صبح صادق سے پہلے دی گئی وہ فجر کی آذان شمار نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے روزے میں کھانا پینا سحری صبح صادق کے بعد بند کی کھانا پینا اور سحری کو، تو اس کا تو روزہ ہی شروع نہیں ہوگا، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، شروع ہی نہیں ہوگا۔ اتنی نازک بات ہے۔ اب مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے اس نے ہونا ہے صبح صادق کے بعد، ہم نے کھانا پینا بند کرنا ہے صبح صادق سے پہلے۔ اب جو لوگ فجر کی اذان پر سحری بند کرتے ہیں، کھانا پینا بند کرتے ہیں، اگر اذان اپنے وقت پر ہوئی ہے صبح صادق کے بعد تو ان لوگوں کا تو روزہ ہی شروع نہیں ہوگا، روزہ برباد ہو گیا۔ وہ روزہ تو رکھا مگر سارا دن فاقے سے رہے، روزہ شمار ان کا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے روزوں کو برباد نہ کریں۔ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور پھر ماہ رمضان کے اندر عجیب و غریب جنتریاں بھی آ جاتی ہیں، اور روزے سحر افطار کے کیلنڈر ہر کمپنی اپنی مشہوری کے لیے جہاں سے بھی ٹائم ٹیبل ملا اٹھا کر چھاپ دیا۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی مسجدوں کے اندر بھی جو اذانیں ہوتی ہیں وہاں گھڑیاں کسی کی 1 منٹ آگے کسی کی 2 منٹ آگے، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو نہ تو ان جنتریوں پر اعتبار کریں، نہ ان کیلنڈروں پر اعتبار کریں، نہ ٹی وی پر بیٹھنے والوں پر اعتبار کریں کہ وہ اذان دیں گے، کہ وہ ان کی اذان پر اعتبار نہ کریں، نہ مسجد کی اذان کے پیچھے جائیں کہ کئی لوگ تو اذانیں ہو رہی ہیں کھا پی رہے ہیں۔ اپنی گھڑی کے ٹائم کو درست رکھیں، اپنی گھڑی کے ٹائم کو۔ اور آج کل تو موبائل ہیں اور موبائلوں کے اوپر میں بھی گھڑی موجود ہے، تو اپنے ٹائم درست رکھیں۔ اور صبح صادق کا جو وقت ہے احتیاطاً 3 4 5 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیا جائے، احتیاط اسی میں ہے۔ اور غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس سے 2 4 منٹ کے بعد غروب آفتاب کے پھر روزہ افطار کر لیا جائے، اسی میں ہمارے روزوں کی حفاظت ہے۔ افطار میں بھی اور سحری میں بھی اس بات کا لحاظ اور خیال رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی مہربانی فرمائے اور آج کے جو بیان ہوا اس کو قبول فرمائے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی بخش دے، جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی بخش دے، جو ہم بھول بیٹھے وہ بھی بخش دے۔ ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کی سیاہی کو، گندگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری دائمی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نظریات کو درست فرما۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظریہ تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہود و نصارہ کے نظریات، تعلیمات، فیشن، طور طریقوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا، ہم سب کو دین کی فکر کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا اپنا پسندیدہ بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا کے لیے جس کسی نے کہا ہے، دعا کے لیے جس کسی نے کہا ہے، دعا کے لیے جس کسی نے کہا ہے، ہر
ایک اس کی بگڑی بنا میرے مولا، ہر ایک اس کی بگڑی بنا میرے مولا، ہر ایک اس کی بگڑی بنا میرے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔